میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں. یہ کہانی ہے افریقہ کی. افریقہ کے اس ملک ایک ملک کے اندر اور اس ملک کے خاص خطے میں کافی سالوں سے یا بہت سالوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی. اس جگہ پر رہنے والے لوگوں نے یا اس گاؤں کے رہنے والے لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آنے والے اتوار کو ہم سب مل کر گاؤں کے باہر جو بڑا میدان ہے ہم وہاں پر جمع ہوں گے اور ہم مل کر خداوند سے بارش کے لیے دعا کریں گے. جب وہ دن آیا یعنی اتوار کا دن آیا تو کیا بچے کیا بڑے بوڑھے سب لوگ اس جگہ پر جمع ہوئے کہ مل کر ہم سب بارش کے لیے دعا کریں گے. مگر ایک لڑکا ایسا بھی اس جگہ پر گیا دعا کے لیے گیا جو اپنے ساتھ چھتری یعنی امبریلا بھی لے کر گیا اس لیے کہ اس کا ایمان تھا کہ بارش ہوگی. خداوند ہماری دعا کو سنے گا. آج کا خوبصورت حوالہ فرام دا گاسپل آف میتھیو چیپٹر 14 کے اندر متی کی انجیل اس کے 14ویں باب میں اس کی 22ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک. میتھیو چیپٹر 14 ورسز 22 till 31. اس سے پہلے کہ ہم اس حوالے پر آج کے پیسج پر غور کریں میں ایک سوال آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. کیا آپ نے کبھی اس بات پر سوچا ہے کہ ایمان ہے کیا؟ What is faith؟ کسی بھی شخص پر یا کسی بھی چیز پر ایمان رکھنے کے لیے ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے یا ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے. لیکن اگر ہم آج کے اس واقعے کو دیکھیں سنیں یا پڑھیں پانی پر چلنا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لگتا ہے. اگر اس حوالے کی طرف ہم اپنے آپ کو لے کر چلیں یہ واقعہ تب پیش آیا جب خداوند یسوع مسیح نے اس سے پہلے 5,000 مرد کی تعداد جو لکھی گئی کہ ان کو مردوں کی تعداد صرف دی گئی 5,000 مرد جن کو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے سیر کیا. لیکن اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر گئے لیکن اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم کشتی میں بیٹھ کر پار چلو. رات کے چوتھے پہر خداوند یسوع مسیح جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے اور ڈر کر چلا اٹھے. واقعہ ہم اس کہانی کے اندر اس سین کے اندر جو دیکھتے ہیں پترس نہیں اکیلا بلکہ اس کشتی میں خداوند یسوع مسیح کے دیگر شاگرد بھی تھے. لیکن سارے شاگرد ڈر گئے لیکن پترس ہمت کر کے کہتا ہے یا ہمت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو خداوند ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤ. یسوع نے کہا آ. شاید پترس نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہماری سوچ کے اگر کوئی ہمیں کوئی انہونا کام کرنے کو کہ ایسا کام جو اس سے پہلے ہم نے نہ کیا ہو کہے پترس نے بھی شاید ڈرتے ڈرتے
ایک پہلا قدم کشتی میں سے نکال رہا ہو کہ پانی پہ چیک کر رہا ہو کہ میرے پاؤں پانی پہ ٹک رہے ہیں کہ نہیں. اس کے بعد اس نے دوسرا پاؤں رکھا اور پھر آہستہ آہستہ اس نے پانی پر چلنا شروع کر دیا. انسانی تاریخ میں شاید اپنی نوعیت کا یہ واحد واقعہ ہے کہ ایک عام آدمی پانی پر چلا. پترس پانی پر چلا. اس نے اپنی زندگی پر یا زندگی میں یہ تجربہ کیا. لیکن دوسرے شاگردوں نے بھی جو اس کشتی میں بیٹھے تھے انہوں نے بھی اس عجیب و غریب نظارے کو دیکھا. لیکن غور طلب بات جو ہے اس واقعے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں پترس کا پانی پر چلنا ایک ایسا تجربہ جو شاید پترس اپنے طور پر نہیں کر سکتا تھا. حالانکہ بائی پروفیشن وہ ایک فشر مین تھا, ایک ماہی گیر تھا جس کا کام ہی پانی میں سے مچھلیاں پکڑنا تھا. شاید وہ تیرنا اچھی طرح جانتا ہو, لیکن پانی پر چلنے کا تجربہ اس کی اپنی زندگی میں بھی ایک نیا تجربہ تھا. لیکن جب وہ پانی پر چلا, جب تک تو اس کی نظریں خداوند یسوع مسیح پر رہی وہ پانی پر چلتا رہا. لیکن جیسے ہی اس نے اپنی نظروں کو خداوند یسوع مسیح سے ہٹایا, شاید ایک پرونس بھی ہو سکتی ہے کہ میں بھی پانی پہ چل رہا ہوں, اور اسی وقت اس نے ڈوبنا شروع کر دیا. اگر آپ گوگل میپ پر جا کر گلیل کی جھیل کو دیکھیں تو یہ آپ کو ایک ناشپاتی پیڑ کی شکل کی نظر آئے گی. یہ جھیل تقریباً 21 کلومیٹر لمبی, 13 کلومیٹر چوڑی اور تقریباً 45 یا 43 میٹر سے بھی زیادہ گہری ہے. مجھے ذاتی طور پر کافی دفعہ اس جھیل پر جانے کا اتفاق ہوا, اپنے خاندان کے ساتھ بھی, ایون دو اس جھیل کے اندر کشتی رانی کا بھی اتفاق ہوا. لیکن یہ کشتی اور یہ جھیل جتنی اس کی لمبائی, جتنی اس کی چوڑائی یا اس کی ڈیپتھ تھی, جب شاگردوں نے یہ دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح پانی پر چل رہے ہیں تو وہ سمجھے, دیکھا تو تھا کہ خداوند یسوع مسیح ہے, لیکن وہ سمجھے کہ شاید ہمارے خداوند کا کوئی بھوت ہے, کوئی اور چیز ہے جو اس روپ میں ہماری طرف آ رہی ہے. اگر ہم اس پورے حوالے میں جائیں تو یسوع نے فوراً ان سے کہا, خاطر جمع رکھو میں ہوں, ڈرو مت. پترس نے اس سے جواب میں کہا, اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. اس نے کہا آ. پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا, مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا, اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا, اے خداوند مجھے بچا. یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا, اے کم اعتقاد, تو نے کیوں شک کیا. بہت انٹرسٹنگ لیکن مشہور واقعہ بھی ہے. شاید ہم نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ اس حوالے کو پڑھا ہو, یا اس پر میسیجز بھی سنے ہو, یا اس واقعے کو ہم نے اپنے سنڈے اسکول میں یا شاید اپنی بائبل ریڈنگ کے درمیان پڑھا ہو یا سنا ہو. لیکن میں اپنے پہلے سوال پر دوبارہ ٹھہروں گا, آپ کی طرف آؤں گا, جو پیغام کے شروع میں نے آپ سے کہا کہ ایمان کیا ہے, واٹ از فیتھ. یا کسی بھی چیز پر یا کسی بھی شخص پر ایمان رکھنے کے لیے ہمارے پاس کیا پیمانہ, کیا میجرمنٹ ہے, یا کیا طریقہ کار ہے کہ ہم اس چیز پر ایمان رکھیں. اسی طرح پازیٹیو فیلنگز, کوئی مثبت یا پازیٹیو تھنکنگ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. کیا یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے, ایک مثبت سوچ,
یا فیلنگ یا کچھ محسوس کرتے ہیں اپنے اندر جب ہم ایمان رکھتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ یقین رکھنا کہ کیا خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے صلیب پر اپنی جان دی. کوئی ہوپ ہے اس کے اندر، کوئی امید ہے، یہ کانفیڈنس ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر یہ کوئی چیز ہے. کیوں آج دنیا کے اندر لاکھوں لوگ اس مضمون کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ اس لیے کہ کلام پاک ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان تو شیطان بھی رکھتا ہے، اور خالی وہ ایمان نہیں رکھتا، وہ اس کلام سے واقف بھی ہے. اگر ہم متی کی معرفت لکھیں گے انجیلی بیان اس کے 4 باب میں دیکھیں، خداوند یسوع مسیح کی ٹیمپٹیشن، ان کی آزمائش کے وقت جب شیطان ان کے پاس آتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر اور روٹیاں بن جائیں. پھر وہی ابلیس آ کر خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے، ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے کہا کہ اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. کلام کی کوٹیشنز، یہ ابلیس، یہ شیطان خدا کے بیٹے کو دیتا ہے. لیکن اسی تھرڈ ٹیمپٹیشن بھی جا کے کہتا ہے کہ دنیا کی ساری سلطنت شان و شوکت دکھائی اور کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو سب کچھ تجھے دے دوں گا. متی کی انجیل اس کے 4 باب میں کہ شیطان بھی کلام سے واقفیت رکھتا ہے. پھر دوہراؤں گا کہ پھر ایمان کیا ہے؟ کیوں لوگ غلطی کرتے ہیں اس مضمون کو سمجھنے کے لیے. لیکن آج جو ایمان میں آپ سے یا آپ کے ساتھ مل کر سیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میں چاہوں گا اگر آپ میرے ساتھ خدا کا پاک کلام نکال کھولیں. اپیسٹل ٹو ہیبرو، عبرانیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی 6 آیت. ہیبرو چیپٹر 11 ورس 6 کے اندر لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. بغیر ایمان اس کو پسند آنا ناممکن ہے. چھوٹی سی آیت، لیکن بڑے سادہ طریقے سے یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کو پسند آنے کے لیے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. ہم خدا کو پسند آتے ہیں جب ہم اپنا ایمان اپنے خدا پر رکھتے ہیں. Even we can't see him. یہاں تک کہ ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن ہم اس پر اپنا ایمان رکھتے ہیں. بائبل مقدس کے اندر ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں ملیں گی، ایسے لوگ ہمیں ملیں گے who live by faith، کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا پر ایمان کے وسیلے گزاری. اگر ہم نوح کی بات کریں، ایمان سے نوح نے کشتی بنائی اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے تھی، یا وہ جو اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے. ایمان سے ابراہیم کشتیوں کے اور سے چل پڑا، اس جگہ چلا گیا جسے خداوند نے اسے کہا تھا، اور وہ اس جگہ کو میراث میں لینے والا تھا. ایمان سے بنی اسرائیل نے یشوع کی سرپرستی میں یریحو کے گرد 7 چکر لگائے کہ وہی ایک آخری رکاوٹ تھی ملک موعودہ میں داخل ہونے کے لیے. کچھ نہیں کرنا پڑا، ایمان تھا، 7 چکر لگائے اور یریحو کی دیواریں گر گئیں. ایمان سے ہی نہمیہ نے یروشلم کی دیوار کو تعمیر کیا. ایمان سے ایلیا نے
बाल के पुजारियों का सामना किया और जिंदा खुदा के नाम से उन पर फतह पाई। ईमान से आस्तर मलका ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया ताकि उसकी और उसकी कौम की जान बच जाए। आज मेरे अजीजों, खुदावन ने मुझे और आपको भी बुलाया है, वो अपने पास बुलाता है। यही ईमान वो हमें भी देता है, यही ईमान वो हमें देना चाहता है कि हम उस पर ईमान रखने के वसीले वो काम करें जो शायद हमें अपनी जिंदगी में नामुमकिन लगते हैं। शायद वो काम हम अपनी जिंदगी में ना कर सकते हो, शायद हमें उन कामों का यकीन ना हो कि हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन जब हमें खुदावंद बुलाता है कि जब हम उस पर अपना ईमान, अपना भरोसा, अपना एतकाद रखते हैं, तो हम भी वही काम कर सकते हैं जिनके बारे में हम खुदा के पाक कलाम में पढ़ते हैं। लेकिन आगे चलकर हम बात करेंगे पतरस का पानी पर चलना। ये वाकया महज पतरस के लिए नहीं है, आज मेरे और आप सब के लिए सीखने के लिए इस वाकये के अंदर बहुत कुछ है। शायद हम पानी पर नहीं चल सकते, शायद हमारे इर्द गिर्द हालात ऐसे हैं कि हम अपने आप को डिफिकल्टीज में पाते हैं, हम अपने आप को मुश्किल हालात में पाते हैं, हम शायद ईमान की आजमाइश जैसे वाकयात का शिकार हैं। हम अपने इर्द गिर्द बहरानों को देखते हैं, वी सी क्राइसिस अराउंड अस। शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी डेली लाइफ के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फियर्स, खौफ हमें घेरे हुए हैं। शायद मुश्किलात, डिफिकल्टीज हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अगर कोविड-19 की बात करें, दुनिया डरी हुई है, लोग सेकंड वेव की बात करते हैं, लोग बहुत सारी बातें, ये होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनकी जिंदगी में शायद फियर है, मुश्किलात है, परेशानियां हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, जॉब चली गई लोगों की, शायद लोगों के पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, शायद लोगों के पास या लोगों में इस किस्म की बीमारियां हैं कि वो इलाज के लिए, और ये हकीकत है कि हॉस्पिटल्स का रुख नहीं करते लोग, इसलिए कि डर लगते हैं कि कोरोना के चक्कर में हमें भी वहां ना बैठा लिया जाए। माँ बाप बच्चों के स्कूलिंग के लिए परेशान है। ज़हनी मसाइल, मेंटल हेल्थ इशू इंक्रीज इस दुनिया के अंदर हो चुका है, खानदानी मसाइल बढ़ चुके हैं। लेकिन मेरे चीजों, सवाल लोग यही रखते हैं एक दूसरे के साथ, हम क्या करें? लोगों के पास जवाब नहीं है और वो ढूंढना भी नहीं चाहते, या शायद कलीसिया, खुदावंद के लोग, खुदावंद के चुने हुए लोग इस जवाब को लोगों तक ले जाना नहीं चाहते कि हमारी मदद है, हमारी परेशानियों का हल है, हमारे खानदानी मसाइल का हल है, हमारी बीमारियों का हल है, हमारे ज़हनी मसाइल का, मेंटल हेल्थ इशू का हल है, और वो सिंपल हल है, यीशु को तकते रहे। पतरस पानी पर चलता रहा जब तक उसकी नजरें यीशु पर थी। जैसी वो हवा, ये खानदानी मसाइल, ये सोचे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, हम अपने मसाइल में जब चले जाते हैं, हमारी नजरें हमारे यीशु से हट जाती हैं, तो हम भी पतरस की तरह फिर डूबना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम इब्रानियों का खत, एपिस्टल टू हिब्रू, उसका चैप्टर 12 और वर्स 2 को पढ़ें, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 2 को पढ़ें, इब्रानियों 12 बाब और उसकी दूसरी आयत हमें सिखाती है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आज मेरे अजीजों, जब बात की जाती है कि ईमान क्या है, समझने के लिए आसान तरीका है, या अगर आज हम हर किस्म के बोझ से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, कौन किस किस्म के बोझ, मनफी एहसासात, नेगेटिव थिंकिंग जो हम लोगों को आती है, शायद हमारे अंदर कोई फियर है, खौफ हमारे अंदर है, हमें उस गुनाह को जो हमें उलझा लेता है, हमें उसको दूर करना है। तो मेरे चीजों, याद रखें,
میرے الفاظ نہیں، خدا کا یہ پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے یسوع نے یہ تمام بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیے۔ آج ہمیں اپنا نشان جو ہے اپنے یسوع کی طرف اپنی نظروں کو لے کر چلنا ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایتھلیٹ کی مثال۔ ایک سپرنٹر ریس والا شخص ہے، جب وہ ریس لگاتا ہے، ایتھلیٹک کا جو پرسن ہے، تو وہ اپنے اوپر سے تمام بوجھ کو اتارتا ہے۔ ایک نکر اور ایک ٹی شرٹ وہ استعمال کرتا ہے کہ اگر وہ زیادہ کپڑوں کے ساتھ بھاگے گا تو شاید وہ اپنی منزل پر نہ پہنچ سکے، ہوا اس کو روکے گی۔ لیکن جب وہ ایک نکر اور ٹی شرٹ کے اندر ہوگا، وہ اپنی منزل پر جلد سے جلد پہنچے گا۔ اور دوسری مثال ایتھلیٹ کی کہ ایتھلیٹ جب ریس کا وقت آتا ہے، کوچ یا اس کا انچارج جو ہے یا ریس کروانے والا جو ہے 1 2 3 جب بولتا ہے تو وہ ایتھلیٹ ہے، وہ سیدھا اپنی منزل کی طرف جائے گا، وہ پیچھے کی طرف نہیں بھاگے گا، رائٹ لیفٹ نہیں بھاگے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ میرا سامنے جو منزل ہے وہ نشان ہے، اگر میں اس تک پہنچوں گا تو میں اپنے انعام کو حاصل کروں گا۔ آج میرے عزیزو ضرورت ہے، ایمان یہی چیز ہے کہ اگر ہم اپنی مشکلات سے، اپنی پریشانیوں سے، اپنے دکھوں سے، اپنے ذہنی مسائل سے، اپنی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نظروں کو اپنے یسوع کی طرف لگانا ہوگا۔ دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ شاید دولت کہ زیادہ پیسے کی چمک، زیادہ پیسہ کمانے کا لالچ، اچھی بات ہے، پیسہ ضرورت ہے زندگی کی، لیکن بہت دفعہ ہمیں ایسی چیزیں ہمارے خدا سے، ہماری کلیسیا سے، ہمارے چرچ سے، یا شاید ہماری جو کرسچن فیلوشپ ہے اس سے دور لے جاتی ہیں۔ شاید ہمیں ہماری شہرت، جو فیم ہم اپنے اندر رکھنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں خدا سے، ہمیں ایمان سے دور کر جاتی ہیں۔ شاید ہماری خواہشیں، ہماری جو ڈیزائرز ہیں، ہم وہ چیزیں ہمیں خدا سے، ایمان سے دور کر جاتی ہیں۔ اور دنیا کا سب سے بڑا المیہ دوستی بھی ہے کہ بعض دفعہ ہماری دوستیاں بھی ہمیں خدا سے، ہمیں ایمان سے، اس پاک کلام سے دور کر دیتی ہیں کہ اس دوڑ کو، اس رننگ کو ہم ختم کر دیں، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو نہ دیکھیں، بلکہ ہم اپنے فیم کی طرف، ہم اپنی دولت کی طرف، ہم اپنی ڈیزائرز کی طرف اپنے آپ کو لے جاتے ہیں۔ اگر آج زندگی کی اس دوڑ میں آپ قائم رہنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان میں مضبوط رہنا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو ضرورت ہے کہ ہمارا ارادہ پختہ ہو، اسٹرانگ بلیف ہمارا ہو، ہمارا مضبوط ارادہ ہو، مضبوط ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم عبرانی اپیسٹل ٹو جیمز کو دیکھیں تو صاف طور پر ہمیں یہ سکھاتا ہے اپیسٹل ٹو جیمز چیپٹر 1 کے اندر کہ ہم شک نہ کریں، ڈاؤٹ ہماری زندگی میں نہ ہو۔ اگر ہم اس کی ورس 5 میں دیکھیں، اپیسٹل ٹو جیمز چیپٹر 1 ورس 5 سے اگر ہم پڑھیں، یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اس کی 5ویں ایسے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ اگر میرے عزیزو ایمان میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہمارا اعتقاد، ہمارا بھروسہ ہمارے خداوند پر ہونا چاہیے۔ وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ زندگی کی اس دوڑ میں ہمیں ڈوبنے نہیں دے گا، مشکلات سے نکالنے کا حق وہ نکالے گا۔ وہ اگر ہم پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی 13 آیت میں پڑھیں تو وہاں صاف طور پر لکھا ہے کہ تم کسی آزمائش میں نہیں پڑے جو تمہاری برداشت سے باہر ہو، اور ہمارا خداوند اس قابل ہے کہ ہمیں اس آزمائش سے وہ باہر نکالے گا۔ لیکن آج اگر آپ مضبوط مسیح بننا چاہتے ہیں، ایمان میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہم کلام پاک کا مطالعہ کریں، خدا کے پاک کلام کو پڑھنے والے لوگ بنے، اس لیے کہ یہی کلام ہمیں سکھاتا ہے زبور 119 اور اس کی 105 آیت کے اندر کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ زندگی میں جہاں بھی ہم جاتے ہیں،
میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے تیرا کلام ہے. یہی کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے. زبور 119 اور اس کی 130 ہے. سام 119 اور اس کی 130 ورس اور سام 119 اور اس کی 105 ورس کے اندر یہ آیتیں آپ کو ملے گی کہ تیرے کلام، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے. اگر ایمان میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں، ایمان کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو اپنی زندگی کو دعائیا زندگی بنائیں، دعا کرنے والے لوگ بنے. اگر ہم زبور 23 کے اندر جاتے ہیں، سام 23 کو پڑھیں تو یہ زبور بہت کچھ ہمیں سکھاتا ہے. ہم گاتے ہیں اس زبور کو، پڑھتے ہیں، آپ میں سے بہتوں کو یہ زبور زبانی بھی یاد ہوتا ہوگا، لیکن یہاں پہ ہم داؤد نبی کا ایک ایکسپیرینس اس زبور کے اندر دیکھتے ہیں. اس کا ایک خداوند کے ساتھ ایک ریلیشن دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ جب اس نے اپنا ایمان، اپنا بھروسہ، اپنا اعتقاد، اپنا کانفیڈنس اپنے خدا پر رکھا تو پکار اٹھتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے اور وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. لیکن اگر آگے چل کے پڑھیں تو بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. یہ بھروسہ ہے، یہ اعتقاد ہے، یہ ایمان ہے. جب ہم اپنے خداوند پر یہ سب کچھ رکھتے ہیں تو خداوند کا وعدہ نظر آتا ہے کہ I'll be with you، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ خداوند ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے. خداوند کے وعدے ہیں کہ I'll protect you، I'll strengthen you، I will answer you. ہماری دعاؤں کا وہ جواب دیتا ہے. provide you، وہ مہیا کرتا ہے. give you peace، اور سب سے بڑھ کر جو چیز ہے، ہمارا خداوند always love you، وہ ہم سے پیار کرتا ہے. وہ مہیا کرنے والا خداوند ہے. آج ضرورت ہے کہ جہاں ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کریں، اپنی زندگی کو دعائیا زندگی بنائیں، مسیحی شراکت کا حصہ بنے. be a part of Christian fellowship. یہ آج ہماری ضرورت ہے. اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. یہ میرے یسوع کے الفاظ ہیں کہ جب تم آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں گے. اور جب میرے عزیزو ہم کلام کا مطالعہ کرنے والے بنیں گے، جب ہماری زندگی دعائیا زندگی ہوگی، جب ہماری فیلوشپ ہوگی، تو پھر ہمارے اندر ایک اچھی گواہی بھی ہوگی. ہم ایک ٹرو وٹنس ہوں گے. اور اس کے لیے ہمیشہ میں ایک جملہ دہراتا ہوں، win the people for Christ through your good deeds. ہم اپنے کاموں سے لوگوں کو مسیح کے لیے جیتے. اسی سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. لیکن میں ایک سوال آپ کے ساتھ پھر جاتے جاتے رکھنا چاہتا ہوں. میں نے شروع میں بھی ایک سوال کیا، مڈل میں بھی رکھا، اب پھر میں آپ کے ساتھ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سب جو پیدائشی مسیحی ہیں، آپ کا ایمان کیسا ہے؟ جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ سب جو پیدائشی مسیحی ہیں، آپ کا ایمان کیسا ہے؟ آپ کسے تکتے ہیں؟ اپنی دولت کو، اپنی شہرت کو، اپنی عزت کو، اپنے اقتدار یعنی اپنی جو رتبہ ہے، پوزیشن ہے، کیا آپ اسے دیکھتے ہیں؟ آج کا واقعہ متی کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے یسوع کو تکتے رہیں. اور شاید میں بڑا ایک عجیب سا سوال آپ سے کروں، کون سے خداوند کو؟ اپنے خداوند کو تکتے رہیں. کون سے خداوند کو؟ اور یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے جو ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے. جب ہم اس یسوع کو تکتے ہیں تو میرے عزیزو ہم ایمان میں بھی مضبوط ہوتے ہیں، اپنے بھروسے میں بھی مضبوط ہوتے ہیں، اپنے اعتقاد میں بھی مضبوط ہوتے ہیں. خدا آپ سب کو برکت دے. آئیں دعا میں اپنے سر کو جھکائیں گے.